سابق وزیر دفاع اور عمران خان کے ایچیسن کالج کے دوست پرویز خٹک نے 9 مئی کے حوالے سے اہم انکشافات کر دیے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کے سربراہ پرویز خٹک کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی، جس میں انہوں نے عمران خان کی عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے 9 مئی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہا، کچھ نام نہاد صحافیوں اور یوٹیوبرز نے دوبارہ سے عمران خان کی ایما پر 9 مئی کے معاملے میں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی عوام اور فوج میں درار ڈالنے کی خواہش بدستور قائم ہے۔ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مدد سے اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان نے رشوت، بے حیائی اور شخصیت پرستی کا بازار گرم کیا۔ پی ٹی آئی حکومت کی مکمل ناکامی کو جب فوج نے مزید کرنا دینے سے انکار کیا تو عمران خان نے فوج کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور امریکی سازش کا ڈرامہ رچایا۔ جب دیکھا کہ یہ چورن عوام میں اچھا بک رہا ہے تو اس نے اس کو مزید ہوا دی، عوام کو فوج اور اس کی قیادت کے خلاف خوب بھڑکایا، جہاں تک کہ فوجی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا۔ پرویز خٹک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اپنے خاندان اور منتخب پسندیدہ سیاسی حواریوں کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے تمام الزامات اور جرائم کے ثبوت دینے کی بجائے ہر چیز کا ذمہ دار فوج اور بیرونی سازش کو قرار دیا۔ اس تمام تماشے کا مقصد اپنے اور اپنے حواریوں کے گناہوں کو چھپانا اور فوج کو مجبور کرنا کہ وہ اپنی بدنامی کے خوف سے دوبارہ اس شیطان کو قوم پر مسلط کر دے۔ ساتھ ہی سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو تاحیات تعینات کرنے کا لالچ بھی دیا تھا۔ جب اس شیطان اور اس کے بیرونی اعلی کاروں کی کوشش ناکام ہوئی تو اس جنگ کو مزید ایسکلیٹ کیا، اور یہ ایسکلیشن موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد دسمبر اور جنوری میں لائی گئی۔ اس مرحلے میں عمران خان نے اپنے آپ کو ریڈ لائن قرار دیا اور لوگوں کی ذہن سازی کی کہ یہ شخص کسی بھی قانون سے بالاتر ہے، جس نے فوجی قیادت کو کرپٹ، ظالم، قاتل جیسے بیہودہ ناموں سے بھی منسوب کیا۔ عوام اور فوج میں خلیج ڈالنے کے علاوہ فوج کے اندر جوانوں اور افسروں، بالخصوص سینئر افسروں میں درار ڈالنے کی کوشش کی۔ عمران خان کی تقاریر اور اس کے حواریوں کے ٹویٹس اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ عوام کو یہ باور کرایا گیا کہ چاہے اس شخص کو زناکاری، کرپشن یا کسی اور چیز پر پکڑا جائے یا پوچھ گچھ کی جائے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی ایک جھلک پوری دنیا نے مارچ میں زمان پارک اور لاہور کی گلیوں میں دیکھی تھی۔ جب پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے آئی تو ان پر پیٹرول بم پھینکے گئے۔ سوشل میڈیا میں ایک تاثر یہ دیا گیا کہ حاضر سروس فوج اور ریٹائرڈ فوجی افسران کی ایک بہت بڑی تعداد عمران خان کے لیے ریاست سے ٹکر لینے کو تیار کھڑی ہے۔ نام نہاد ویسٹرن تنظیموں کے ذریعے امجد شعیب، عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے ملک دشمنوں کو استعمال کیا گیا۔ عمران خان اور اس کے حواریوں نے کھل کر یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا تو اس کی ذمہ داری فوج پر ہوگی۔ اس سازش میں دانستہ یا دانستہ طور پر عدلیہ کے کچھ عہدیداران بھی ساتھ شامل کیے گئے۔ یہ وہی ماحول تھا جب 9 مئی کا واقعہ عمل میں لایا گیا۔ گرفتاری کے بعد چند ہی گھنٹوں میں پورے ملک میں حملے کرائے گئے، جان بوجھ کر فوجیوں کی محبوب ترین شہداء کی نشانیاں، 1965 میں شاہینوں کی نشانیاں، 1958 کی چاغی کی نشانی اور ہمارے محبوب قائد کی نشانی جناح ہاؤس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی طرح فوج سے شدید رد عمل آئے اور لاشیں گرائیں جائیں، لاہور اور پشاور کی سڑکوں پر خون بہایا جائے تاکہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں فوج کے خلاف پہلے سے لگائی آگ کو مزید بھڑکایا جائے، جس کی منصوبہ بندی بہت منظم تھی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی دشمن حیدر مہدی نے فوجی تنصیبات پر حملے کا کہا، جو کہ ریکارڈ پر بھی موجود ہے کہ مراد سعید، شہریار افریدی، یاسمین راشد اور اعجاز چودھری نے فوج پر حملے کرنے کے نعرے لگائے تو کہیں افغانی بلوائیوں کو پیسے کے زور پر آگ لگانے کا کام دیا گیا اور کہیں معصوم بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کر کے فوج کے خلاف گالیاں دلوائی گئیں۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔